مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر احب الاعمال الى الله ادومها وان قل او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ گزشتہ کئی جمعہ سے آپ لوگوں کے خدمت میں اسلام کا سب سے اہم رکن جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بتائی ہے، جس عمل کو بنیاد قرار دیا گیا وہ ہے نماز۔ اس عنوان پر کئی ہفتوں سے آپ لوگوں کے خدمت میں گفتگو چل رہی ہے، اس کے فضائل، اس کے مسائل، پڑھنے کا طریقہ، کب نماز ٹوٹتی ہے، فاسد ہوتی ہے، اور نماز کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، کہاں نماز پڑھ سکتے کہاں نہیں، یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کی خدمت میں آ چکی ہے۔ مختصر ہی صحیح، اس لیے کہ میں جملہ مختصر کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ جتنا بیان کیا گیا ہے بس اتنا ہے، نہ، بہت ہے، ہزاروں مسائل ہے، لیکن ان مسائل کو آپ لوگوں کے گوش گزار کیا گیا، آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کیا گیا، جن مسائل کا تعلق روز مرہ ہمارے تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعہ کے اخیر میں کہا تھا کہ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ یعنی اس جمعہ کو مسافر کی نماز کے احکام آپ لوگوں کے خدمت میں بیان کیے جائیں۔ ان مسائل کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، جو سوال اسی مجمع میں سے ایک بندے نے پوچھا تھا گزشتہ یا اس کے گزشتہ بیان کے دوران، اس کو یہ سوال کھٹکا تھا۔ سوال یہ تھا کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ جہری نماز میں یعنی بلند پڑھنے والی نماز، بلند آواز سے پڑھنے والی جو نماز ہے، فجر، مغرب اور عشاء، ان نمازوں میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور سری نماز یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں سر یعنی خاموشی سے پڑھنا واجب ہے۔
تو سوال یہ تھا کہ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ گھر میں نماز پڑھے، چاہے مسجد میں نماز پڑھے، چاہے اپنے دکان میں نماز پڑھے یا سفر میں نماز پڑھے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے فجر، مغرب اور عشاء کی نماز، تو کیا اس کو اکیلے نماز کے اندر بھی بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ سوال سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہ سوال تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جہری جو نماز ہے، بلند آواز سے پڑھی جانے والی جو نماز ہے، اگر وہ تنہائی میں اکیلے انسان اگر پڑھ رہا ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے وہ بلند آواز سے پڑھے، چاہے وہ سری یعنی آہستہ آواز سے پڑھے۔ بلند آواز سے پڑھنا اس کے لیے افضل ہے اور آہستہ آواز سے پڑھنا اس کے لیے جائز ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ سجدہ سہو واجب ہوں گا، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ اس کا جواب۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل مسئلے کی طرف، مسافر کی نماز کا حکم۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ مسافر کسے کہتے ہیں؟ مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو بندہ 77 کلومیٹر سے زیادہ، تقریباً 45 میل ہوتی ہے میلوں کے اعتبار سے، لیکن ہمارے زمانے میں کلومیٹر چلتا ہے، تو 77 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ اس کو سفر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں سے بمبئی جا رہے ہیں، بمبئی یہاں سے 77 کلومیٹر سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ زیادہ ہے۔ تو کوئی بندہ 77 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر رہا ہے تو یہ بندہ مسافر ہے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ مسافر ہے۔ مسافر کی مدت کیا ہے؟ دوسرا سوال۔ مسافر کی اس کی مدت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 77 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر رہا ہے اور 15 دن سے کم کا سفر کر رہا ہے، مثلا کوئی بندہ بمبئی گیا، اورنگ آباد گیا، شولہ پور گیا، بیڑ گیا، یہ احمد نگر گیا، 77 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے اور وہاں جانے کا اس کا ارادہ ہے، لیکن ارادہ یہ ہے کہ میرا کام وہاں پہ 8 دن کا ہے، 4 دن کا کام ہے، 10 دن کا کام ہے، 14 دن کا کام ہے، 15 دن سے کم کا سفر ہے۔ کتنے دن کا؟ 15 دن سے کم کا اگر سفر ہے تو یہ بندہ مسافر ہے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ تو یہ سفر کے جتنے احکام ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے، نماز کے اعتبار سے یہ اس پہ کیا ہوں گے؟ لاگو ہوں گے۔ پھر کتنی رکعتیں آگے آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، مسافر کہتے کسی کو؟ کس کو؟ 77 کلومیٹر سے زیادہ، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ یہاں سے مان لو یوت محل چلا گیا یا ارلی کانچل چلا گیا، وہ بندہ مسافر نہیں، وہ بندہ مسافر نہیں۔ اتنی بات یاد رکھے، کلومیٹر کا دائرہ اتنا یاد رکھے۔ اور دوسرا جو ابھی آج کل موبائلوں کے اندر ساری سہولتیں آ گئی ہے، چیک کر کے ہم کہاں کھڑے ہیں وہاں سے اس کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بندہ بمبئی کے لیے نکلا، سفر شروع کر رہا ہے، تو یہ اب نماز کا وقت ہو گیا، اب وہ سفر شرعی کے حد میں کہاں سے شروع ہوگا؟ اپنے گھر سے نکلنے سے، یا اپنے بستی کے مسجد سے نکلنے سے، یا اپنے بستی کے نکلنے سے؟ 3 سوال، گھر سے نکلنا، مسجد سے نکلنا یا بستی سے نکلنا، وہ کب سے مسافر شمار ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہر اگر چھوٹا ہے، جیسے تعلقہ ہوتا ہے جس میں پورے تعلقے کے اندر ہاسپٹل اور پولیس اسٹیشن اور کارپوریشن یہ چند علاقوں کے اندر ایک ہی مانے جاتے ہیں، تو اگر چھوٹا سا قصبہ ہے جس کو شہر کہا جاتا ہے، اس علاقے کے باہر اگر آپ نکل گئے تو آپ مسافر ہیں۔ لیکن اگر بہت بڑا شہر ہے، جیسے پونا ضلع ہے، بمبئی شہر ہے، ایسے بڑے اگر قصبے ہیں، بڑا ضلع ہے، بڑا شہر ہے، تو ایسے وقت میں اس کا کارپوریشن کا ایریا مانا جائے گا کہ اس کی حد کہاں تک ہے۔ اس ایریا سے اگر آپ باہر نکل گئے تو سمجھ جائیں کہ آپ سفر شرعی آپ نے شروع کر دیا۔ بات سمجھ؟ مثال کے طور پر ہم اپنا کھراڑی لے لیتے، گھر سے نکلے آپ، اور گھر سے نکل کے مان لو مثال کے طور پہ راستے ہی کے اندر مدینہ مسجد آتی ہے، مدینہ مسجد میں جا کر اگر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے تو آپ مکمل نماز پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایریا ایک شمار کیا جائے گا۔ یہ ایریا کون سا شمار کیا جائے گا؟ ایک شمار کیا جائے گا۔ اگر آپ نے کھراڑی کا مکمل ایریا جہاں پر
نام کھراڑی کا جس پر اطلاق ہوتا ہے، اس علاقے کو چھوڑ کے آگے چلے گئے اور مان لو ایروڑا کے اندر نماز پڑھ لیا یا اس سے آگے کھڑکی میں اگر نماز پڑھ لیا تو آپ مسافر شمار ہو گئے. ظہر کی نماز اگر آپ پڑھ رہے تو قصر پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ قصر پڑھیں گے. بات سمجھ رہے؟ 15 دن سے زیادہ کا بھی اگر آپ کا ارادہ ہے اور سفر 77 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ہے، سفر 77 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے اور رہنا بھی کتنے دن ہے؟ 15 دن سے زیادہ، لیکن جس علاقے میں جانا ہے اس علاقے میں پہنچنے کے بعد آپ 4 رکعت والی نماز 4 پڑھیں گے، لیکن 20 سفر کے اندر آپ کیا کریں گے؟ 2 ہی پڑھیں گے. 20 سفر میں آپ کیا کریں گے؟ 2 ہی رکعت پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے تیسرا مسئلہ، مسافر کا حکم کیا ہے؟ مسافر کے نمازوں کا حکم یہ ہے کہ 5 نمازوں میں بلکہ 6 نمازوں میں سے 3 نمازیں 4 رکعت والی نماز ہیں، اور 3 نمازوں میں سے باقی کی جو 3 ہیں یہ 2 نمازیں 3 رکعت والی ہیں اور 1 نماز 2 رکعت والی ہے. فجر 2 رکعت والی ہیں، ظہر، عصر اور عشاء یہ تینوں نمازیں 4 رکعت والی ہیں، اور مغرب کی نماز اور وتر کی نماز یہ دونوں نمازیں کتنی رکعت والی ہیں؟ 3 رکعت والی ہے. تو جو نماز 4 رکعت والی ہے وہ نماز 2 رکعت پڑھی جائیں گی. جو نماز 4 رکعت والی ہیں، ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء کی نماز ہے، یہ تینوں نمازیں 2 رکعت نماز پڑھیں گے. آپ کا اگر دل چاہتا ہے کہ یار 2 کیسے پڑھوں، میں تو سہولت میں ہوں، میں مکان پہ پہنچ گیا اور مثال کے طور پر کسی مہمان کے وہاں جانا ہے یا کسی کام سے باہر جا رہے ہیں، آپ سورت وغیرہ جا رہے ہیں، بمبئی جا رہے ہیں اور وہاں پر ایک روم بک کیا ہے، ہوٹل بک کیا ہے اور وہاں پہ ٹھہرے ہوئے، اطمینان ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ 4 کیا 40 بھی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اتنا اطمینان ہے. اگر آپ کا یہ دل کہتا ہے کہ جب میں سہولت میں ہوں تو میں 2 کے بجائے کتنے پڑھ لوں، آپ کو گناہ ہوگا. پڑھنا کتنی ہے؟ 4 رکعت والی نماز سفر کے اندر ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ فجر کی 2 رکعت نماز. فجر کے اندر 2 رکعت کے بجائے اگر آپ 4 پڑھ لیں تو آپ کی نماز ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی، آپ کو 2 ہی پڑھنا پڑے گا. تو اسی طرح سفر میں جانے کے بعد وہ نماز کتنی بن جاتی ہے؟ 2 بن جاتی ہے. یہ شریعت کا نقطہ نظر میں آپ کو بتا دوں کہ شریعت نے سفر میں ہر مسافر پہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کا حکم لگا دیا. یہ سہولت دی ہے شریعت نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو تنگی میں مبتلا نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. لوگوں کو کیا نہ دلاؤ؟ نفرت نہ دلاؤ. دین آسان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے میزبانی ہے، ہم کو اس کا احترام کرنا چاہیے. اب شریعت کا جو نقطہ نظر ہے کہ مسافر پر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، یہ سفر کی وجہ سے نہیں، یہ سفر کی وجہ سے آنے والی تکلیف کی وجہ سے ہے، آنے والی تکلیف کی وجہ سے. اور تکلیف کا اطلاق ہم کچھ افراد کو دیکھ کر نہیں کر سکتے کہ بھائی اگر آپ کو یہ سفر میں مثال کے طور پر آپ ٹرین کا سفر دہلی کا کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے، اور اگر نہیں تو 4 ہی رکعت پڑھنا ہے. تکلیف کا اطلاق ہم کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ہمارے استاد یہاں پر ایک مثال دیتے تھے، ٹرین کے اندر کچھ ڈبے ریزرویشن والے ہوتے ہیں وداؤٹ اے سی کے، اور کچھ ڈبے اے سی والے ہوتے ہیں. تو کچھ مسافر ریزرویشن کے ڈبے میں بیٹھتے ہیں، کچھ مسافر اے سی کے ڈبے میں بیٹھتے ہیں، اور کچھ پیسنجر کہاں بیٹھتے ہیں؟ جنرل ڈبے میں. پونا سے لے کر دہلی تک کا سفر مکمل کیا، 24 گھنٹے گزر گئے، دہلی میں اترے، اے سی میں بیٹھنے والا مسافر آرام سے سو کے آیا ہے، اور جنرل ڈبے میں ٹوائلٹ کے پاس پورے 24 گھنٹے گزار کے ایک مسافر جب باہر نکلا دہلی کے اسٹیشن پہ، ایک وہ مسافر ہے جو جنرل ڈبے سے نکلا، ایک وہ مسافر ہے جو اے سی ڈبے سے نکلا. اے سی ڈبے سے نکلنے والے مسافر سے پوچھا گیا بھائی سفر کیسا رہا؟ وہ کہتا ہے یار بہت تکلیف والا سفر تھا، بیٹھ کے کمر اکڑ گئی اور اے سی کی وجہ سے دم گھٹنے لگا اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، یہ شکایتیں کرنے لگا. اور ایک وہ بندہ ہے جو جنرل ڈبے سے باہر نکلا، ٹوائلٹ کے پاس رہ کے 24 گھنٹے گزارے اس نے، اور جب باہر نکلا اس سے پوچھا کیسا سفر ہے؟ فرسٹ کلاس، بھیل کھاتے ہوئے، ہوا کھاتے ہوئے، میں 24 گھنٹے کا سفر میں نے کیا ہے. اب بتاؤ
कैसे आप फैसला करेंगे कि भाई किसको तकलीफ होंगी और किसको नहीं होंगी? एक बंदे को एसी में बैठ के तकलीफ हो रही है और एक बंदे को जनरल में बैठ के तकलीफ नहीं हो रही है, तो तकलीफ का इतलाक हम किसी एक बंदे को देखकर नहीं लगा सकते। तो शरीयत ने कहा कि सफर ही पर लगा दो कि 77 किलोमीटर से आगे आप सफर कर रहे हैं, 15 दिन से कम का अगर आपका सफर है, तो आप 4 रकात वाली नमाज कितनी रकात पढ़ेंगे? 2 रकात पढ़ेंगे। फजर की नमाज 2 ही पढ़ेंगे और मगरिब और वितर की नमाज 3 मुकम्मल पढ़ेंगे, इसके अंदर कसर नहीं होता है। जोहर और असर और ईशा की नमाज 4 रकात वाली है, तो आप कितनी पढ़ेंगे? 2 रकात। अब आते हैं सुन्नतों की तरफ। सुन्नत नमाजों का मसला बहुत लोग पूछते हैं, सुन्नत पढ़ना या नहीं पढ़ना। यहां पर भी 3 कैटेगरी है सुन्नत के एतबार से। फजर की नमाज की जो सुन्नत है यह आपको हर हाल में पढ़नी है, लेकिन अगर वक्त इतना है कि अगर सुन्नत पढ़ेंगे तो फर्ज कजा हो जाएंगी, फर्ज पढ़ेंगे तो सुन्नत छूट जाएंगी, तो आपको ऐसे वक्त में फर्ज पढ़ना है। बात समझ में आ रही? एक जोहर की नमाज की जो सुन्नत है यह आपको इख्तियारी है, आप चाहे पढ़े या छोड़ दें। लेकिन असर है, मगरिब है और ईशा की जो सुन्नतें हैं ये आप न पढ़े तो भी आपको चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये एक बात याद रखें। दूसरा मसला, सफर 2 तरह के होते हैं। सफर कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक सफर फिरार और एक सफर करार। कितनी तरह के सफर होते हैं? सफर फिरार और सफर, बोलो साथ में, एक सफर फिरार और एक सफर करार। सफर फिरार उसको कहते हैं कि जिसके अंदर आप भागम दौड़ी वाला सफर है। ट्रेन के अंदर है, अभी आप 24 घंटे सफर ही के अंदर है। बस के अंदर है, 24 घंटे आप सफर ही के अंदर है। 15 घंटे और 17 घंटे आप सफर ही के अंदर है। या इसी तरह कार से सफर कर रहे हैं और 24 घंटे या 12 घंटे आपको सफर में लगने वाले हैं। भले आप 1 घंटे के लिए किसी होटल पे खाने के लिए रुक गए, नमाज के लिए रुक गए, लेकिन आपका सफर जारी है। इसको कहते हैं सफर फिरार। क्या कहते हैं? सफर फिरार। दूसरा सफर सफर करार। जिस जगह पे आपको जाना था आप उस जगह पे पहुंच गए, अभी आप 2 दिन 3 दिन 1 दिन जितना भी दिन आपको ठहरना है वहां पर आपका कयाम है, तो यह है सफर करार। सफर फिरार में फराइज पर इक्तिफा किया जाएगा, सफर करार के अंदर फराइज के साथ में सुन्नतों का भी एहतमाम किया जाएगा। मैंने आपको दोनों किस्में बता दी, आसानी वाली। सफर फिरार में फराइज पर इक्तिफा किया जाएगा। ये शरीयत के मंशे को समझो आप। बाज लोग समझते नहीं, कभी कभी दोनों तरफ के तबके होते हैं। एक तो एक इतनी लापरवाही करते नमाज ही छोड़ देते, ये भी गलत है। और बाज लोग इतने जज्बात के अंदर होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रेन छूट जाए हमारी चलेगा, लेकिन हम इत्मीनान के साथ अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधेंगे, सना पढ़ेंगे, ताउस पढ़ेंगे, तस्मीया पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, लंबी किरात करेंगे। उधर से बौं करके ट्रेन की आवाज आई, हजरत का पूरा ख्याल किस तरफ है? नमाज का खुशू और खुजू क्या हो गया? यार ये मंशा नहीं है। दीन ने जब आपको आसानी दी है तो ऐसे वक्त में आपने क्या करना चाहिए? 4 रकात वाली 2 कर दी है, 2 के अंदर भी जो चीजें आपके वाजिबात और फराइज के कबील से वो करना है, जो सुन्नतों के कबील से उसको अदा करते हुए हल्का सा आगे बढ़ जाना है। सूरह फातिहा पढ़ ले, मुख्तसर सी जो 3 आयतें हैं या छोटी जो सूरत है उस सूरत को पढ़ के रुकू कर लेना है। आप कहोगे कि ऐसा तो हम अपने घर पे भी वैसे ही करते हैं, छोटी 3 आयतें पढ़ते हैं और छोटी ही सूरतें पढ़ते हैं, लंबी सूरतें तो हमको आती ही नहीं। तो सफर में क्या हम लंबी सूरतें पढ़ेंगे? जिसको आती है उसके बारे में कह रहा हूं, जिसको आती है उसके बारे में कह रहा हूं कि ऐसे वक्त में ये करें, रुकू में जाएं, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहें और फौरन समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के सजदे में चले जाएं, और सजदे में जाने के बाद एक मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कह के दोनों सजदे करें और अत्तहियात पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही इतना कहकर सलाम फेर दे। इतना कहकर क्या कर दें? सफर फिरार की बात कर रहा हूं। यह मंशा है शरीयत का। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, आजकल जो माहौल चल रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इज्तिमाई जहां पर जैसे गार्डन है या इसी तरह ट्रेनों का सफर है, ऐसे इलाके ऐसे हालात के अंदर आप मौका महल देखकर अपने आप को जो है उसमें ढालने की कोशिश करें। कहीं हम किसी के शर का फितना ना बने, शर का हिस्सा ना बने, किसी फितने का हिस्सा ना बने। अपने आप को और अपनी इज्जत नफ्स को बचाना भी जरूरी है। ऐसे वक्त में नमाज इशारे से अदा करे, घर जाके नमाज को अदा करे। माहौल नफरतों का चल रहा है, आप समझने की कोशिश करो, लेकिन नमाज फिर भी किसी हाल में छोड़ना नहीं है।
اتنی بات یاد رکھے. تو سنتوں کے بارے میں فجر کی سنت ہر حال میں پڑھے, ظہر کی سنت کا اختیار ہے, مغرب عصر مغرب اور عشاء کی نماز کی سنتیں چھوڑے تبھی چلے گا, سفر کی حالت میں. ورنہ آپ کہوں گے کہ حضرت ہم تو ایسی حالت میں بھی چھوڑ دیتے, تو سفر میں کہاں سے پڑھیں گے؟ ہم تو اچھی حالت میں, مقامی حالت میں ابھی جیسے سلام پھیریں گے آدھی مسجد کیا ہو جاتی ہے, تو ہم تو سفر میں نہیں ہیں, تو ایسی اچھی حالت میں ہم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں, سنتوں کے جنازے نکال دیتے ہیں. ہمیں کیا اللہ کے رسول کی سنتوں سے لینا دینا؟ کون ہے ہمارے نبی؟ جس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے ہمیں کیا معلوم ہے؟ اس کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں؟ کل قیامت کے دن جو شافع محشر ہوں گا, اور کل قیامت کے دن ہماری اللہ کے سامنے سفارش کرائیں گا, حوض کوثر جس کے قبضے میں ہوں گا, جنت کی چابی جس کے قبضے میں ہوگی, امت کی سفارش جو اللہ کے سامنے کرائیں گا, مرتے وقت میں جس کے آخری لفظ تھے وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا اے اللہ میرے حسین کو امت کے نیزوں سے بچا لیجئے, میرے حسن کو امت کے زہر سے بچا لیجئے. اس کے زبان پہ یہ جملہ نہیں تھا, اس کے زبان پہ کیا جملہ تھا؟ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. جب اللہ کی طرف سے جواب آیا اے نبی جی تیرے میرے پاس آنے کے بعد تیری امت کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا, تیری امت کا نگہبان اور ذمہ دار میں رہوں گا. تب جا کے اللہ کے رسول کو اطمینان ہوا. اس نبی کی سنتوں کے جنازے ہم نکالتے, چھوڑ دیتے دھڑلے سے. ہاں بہت سیریس کام ہے, ہاسپٹل کا مسئلہ ہے, بیماری کا مسئلہ ہے, سفر کا مسئلہ ہے. میں کہہ رہا ہوں نا سفر کی حالت ہے تو سنتیں کیا کر سکتے ہیں, جب کہہ رہا ہوں وہاں الگ بات ہے. لیکن جس جگہ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, باہر نکلتے نکلتے آدھا گھنٹہ 15 منٹ نکل جاتے ہیں, وہ 15 منٹ کے اندر ہم ساری سنتیں ادا کر سکتے ہیں. درود پاک جمعہ کا دن ہے, درود پاک اللہ کے رسول پہ بھیج سکتے ہیں. لیکن پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا. اللہ معاف فرمائے, سلام پھیرتے ہی کے ساتھ مسجدوں کو خالی کرنا, گویا کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے, فوراً خالی کر دیتے ہیں. اللہ کے واسطے 15 منٹ بیٹھے رہو, اللہ راضی, اللہ کے رسول راضی, تمہاری دنیا بنے گی آخرت بنے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سفر فرار میں سنتیں نہیں پڑھیں گے, سفر قرار اگر ہے تو آپ کو سنتوں کو ادا کرنا ہے. اور 4 رکعت والی نماز جو 2 رکعت بن جاتی ہے, چاہے سفر فرار ہو چاہے سفر قرار ہو, تب بھی آپ کو 2 ہی رکعت نماز ادا کرنی ہے. اب آتے ہیں مسافر کی جماعت کا مسئلہ. آپ سفر کی حالت میں ہیں اور کسی بستی میں آپ ٹھہرے, یا سفر میں راستے میں مسجد آ گئی, اور اس مسجد کے اندر ظہر کی نماز کا, عصر کی نماز کا یا عشاء کی نماز کا وقت چل رہا ہے, آپ نے آ کے وضو کر کے اس جماعت کے اندر شامل ہو گئے. تو جو امام ہے اگر مقیم ہے تو آپ اس کے پیچھے پوری 4 رکعت نماز پڑھیں گے. ظہر ہو, عصر ہو یا عشاء ہو, تینوں نمازیں آپ مقیم امام کے پیچھے کتنی رکعت پڑھیں گے؟ چاہے آپ کو اس کے پیچھے ایک ہی رکعت ملی ہو, 3 رکعتیں آپ کی چھوٹی ہو, لیکن اس کے باوجود کھڑے ہونے کے بعد آپ کتنی نمازیں مکمل کریں گے؟ 3 نماز کر کے 4 رکعتیں مکمل کریں گے. ہاں سفر میں کبھی ایسا ہوتا ہے ایک ساتھ 8-10 لوگ جا رہے ہیں اور نماز کا وقت ہوا, بیچ راستے میں گاڑی رکا دی, دری وغیرہ بچھا کے, چادر وغیرہ بچھا کے نماز کا انتظام ہو رہا. امام بھی مسافر, مقتدی بھی مسافر, دونوں اگر مسافر ہیں تو ایسے وقت میں ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 2 رکعت. مسافر امام بھی 2 رکعت پڑھیں گا اور مسافر بھی 2 رکعت پڑھیں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ امام اگر مسافر ہیں, مقتدی اگر مقیم ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی پڑھانے والا کوئی ہے ہی نہیں, ایک ہی بندہ ہے اور وہ بھی کون ہے؟ مسافر ہے, تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نماز پڑھا لو. اب وہ حضرت نے کہہ دیا کہ میں مسافر ہوں, تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسافر امام 2 رکعت نماز پڑھائیں گا ظہر عصر اور عشاء کی, لیکن پیچھے جو مقتدی جو مقیم ہے وہ 2 رکعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی جو 2 رکعت ہے وہ مکمل کریں گے 4 رکعت کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جماعت کی نماز کا مسئلہ ہے. سفر میں جمع بین الصلاتین, 2 نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ. میں نے اس کے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حج کے سفر کے علاوہ کوئی اور عذر کی وجہ سے 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے, چاہے بیماری کی حالت میں ہو, چاہے بارش کے موسم میں ہو, چاہے سفر کی کنڈیشن میں ہو. ایسے تینوں کنڈیشنوں کے اندر آپ کو 2 نمازوں کو جمع کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جو ظہر اور عصر
دیکھنے والے کو جو لگا کہ ظہر اور عصر کی نماز کو کیا کیا ہے، اکٹھا کر کے پڑھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سفر کی حالت میں ظہر عصر کو جو اکٹھا کر کے پڑھی ہے وہ دونوں اکٹھا نہیں تھی، بلکہ ظہر کو ظہر کے آخری وقت میں پڑھی ہے اور عصر کو عصر کے اول وقت میں پڑھی ہے۔ ظہر کا وقت جب ختم ہوتا ہے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تو دیکھنے والے کو یہ لگا کہ اللہ کے رسول نے دونوں نمازیں کیا کی ہیں، اکٹھے پڑھی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھی ہے لیکن آخری وقت میں پڑھی ہے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھی ہے لیکن اول وقت میں پڑھی۔ تو سفر کی حالت میں بھی جمع بین الصلاتین آپ نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ہوٹل پہ ہیں، ابھی آپ کو نکلنا ہے اور عصر کی نماز کا وقت ہوا ہے، ابھی آپ نے کہہ دیا کہ بھئی ابھی میرے پاس وقت ہے کہ میں عصر مغرب دونوں اکٹھا پڑھ لوں، بعد میں جانے کے بعد مجھے وقت ملے گا نہیں، حالات ماحول ملیں گے نہیں، تو میں اکٹھا دونوں نمازیں پڑھ لوں یا تینوں نمازیں اکٹھا پڑھ لوں، آپ کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وقت کی اہمیت ہے، وقت کی کیا ہے؟ اہمیت ہے۔ سفر میں قضا نمازوں کا مسئلہ، بہت سارے لوگ سفر میں جاتے ہیں، نمازیں قضا ہوتی، ابھی اپنے مقام پہ آ گئے۔ جو نمازیں سفر میں قضا ہو گئی ہے وہ نمازیں اگر آپ اپنے مقام پہ اگر ادا کر رہے ہیں تو 2 رکعت ہی ادا کریں گے۔ مثال کے طور پہ سفر میں آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، سفر میں عصر کی نماز قضا ہو گئی، سفر میں عشاء کی نماز قضا ہو گئی، ابھی آپ مقیم بن گئے، مقیم بننے کے بعد آپ پر جو نماز لوٹانا ہے وہ کتنی رکعت ہے؟ 2 ہی رکعت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سفر کی چھوٹی ہوئی نمازیں اگر مقام پہ آنے کے بعد اگر لوٹا رہے ہیں تو وہ نمازیں آپ 2 ہی رکعت ادا کریں گے۔ اگر مقام پہ نمازیں قضا ہو گئی اور سفر میں جا کے اس نمازوں کو آپ ادا کر رہے ہیں تو 4 رکعت نماز آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ یہاں رہتے ہوئے 4 رکعت ظہر عصر عشاء آپ کی چھوڑ گئی اور آپ نے سفر شروع کر دیا، اور سفر میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنا ٹائم سہولتیں آپ کے پاس ہیں، تو ایسے وقت میں آپ جو مقام پہ چھوٹی ہوئی نمازیں اگر ادا کر رہے ہیں تو کتنی رکعت ادا کریں گے؟ بولو، 4 رکعت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آسان الفاظ کے ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ عورت شوہر کے تابع ہوتی ہے، مامور امیر کے تابع ہوتا ہے، محکوم حاکم کے تابع ہوتا ہے۔ اس کو وضاحت سے سمجھاتا ہوں۔ پہلے زمانے میں غلام آقا کے تابع ہوتا ہے، یہ 4 جملے ہیں، مامور امیر کے تابع، محکوم حاکم کے تابع، عورت شوہر کے تابع، اسی طرح غلام آقا کے تابع ہوتا ہے۔ نیت کے معاملے میں سفر میں میاں بیوی آپس میں سفر کر رہے، جو نیت شوہر کی ہے اس نیت کے تابع ہوں گی عورت۔ جیسے مثال کے طور پر میرا جو اصل وطن ہے کرمالہ، لیکن میرے گھر والی کا اصل وطن وہ نہیں ہے، میں جب جب بھی اس وطن میں جاؤں گا، وطن اصلی ہے میرا، وہ وطن میں جانے کے بعد چاہے میں 1 گھنٹے کے لیے جاؤں، چاہے میں وہاں پر 1 دن کے لیے جاؤں، چاہے وہ 15 دن سے کم کے لیے جاؤں، وہ میرا وطن ہے۔ بولو، اصلی ہے، وطن اصلی ہے۔ وطن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وطن اصلی ہے، ایک وطن اقامت ہے۔ جہاں پر آپ 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے وہ وطن اقامت ہے، اور جو جہاں پر آپ کا رہائشی ہے، ماں باپ رہتے ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کا پورا وہاں پر جو ہے راشن کارڈ وغیرہ ہے، تو یہ وطن آپ کا اصل۔ انسان کے ایک ہی انسان کے 2-3 وطن اصلی بن سکتے ہیں۔ جائے ملازمت، جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے اور پوری اپنی ایک چھوٹی فیملی کو لے کر بسا ہوا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اس کا وطن اصلی۔ جیسے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ حج کے لیے جب مکہ میں آئے تو مکہ میں آنے کے بعد آپ نے جو ہے سفر کی حالت تھی لیکن پھر بھی آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عثمان غنی نے مکہ میں آنے کے بعد 4 رکعت نماز اس لیے پڑھی کہ آپ کی دوسری فیملی، 2 بیویاں تھیں، تو دوسری فیملی آپ کی کہاں تھی؟ مکہ المکرمہ میں تھی۔ تو مکہ کے اندر آپ مسافر نہیں رہے، آپ کیا رہے؟ مقیم ہی رہے۔ کیا رہے؟ تو اب میرا جو وطن ہے میرے گھر والی کے لیے وہ اس کا وطن نہیں ہے، لیکن میری وہاں جو نیت ہے 4 رکعت والی نماز کی 4 ہی رکعت ہے، تو میری گھر والی وہاں جانے کے بعد کیا پڑھیں گی؟ 4 ہی رکعت پڑھیں گی۔ لیکن جب میں میرے سسرال جاتا ہوں تو وہ سسرال میرے لیے وطن اصلی نہیں ہے، اور میرے گھر والی کا وطن اصلی تھا جو میرے ساتھ نکاح ہونے کے بعد وہ وطن کیا ہو گیا؟
ختم ہو گیا. اب وہاں جانے کے بعد اگر میں 2 دن رہتا ہوں 3 دن رہتا ہوں تو وہاں میں 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا تو میری نیت کے تابع ہوتے ہوئے میری عورت کا وہ وطن رہنے کے باوجود وہ عورت کیا کریں گی؟ 2 ہی رکعت نماز پڑھیں. میں میرے مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ اپنے اعتبار سے جو ہے آپ اس کو اپنی زندگی کے ساتھ فٹ کر سکتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ عورت جو ہے شوہر کی نیت کے تابع ہے. عورت کس کے نیت کے تابع ہے؟ شوہر کے نیت کے تابع. اب آتے ہیں مسبوق کے نماز کے احکام. مسبوق کسے کہتے ہیں؟ مسبوق کہتے ہیں اس شخص کو جس کی امام کے ساتھ میں 1 رکعت چھوڑ گئی. 1 رکعت یعنی رکوع, پہلی رکعت کا رکوع جس کو امام کے ساتھ میں نہیں ملا, چاہے اس کو پہلی رکعت کا سجدہ ملا ہو تب بھی وہ بندہ 1 رکعت کا چھوڑنے والا شمار ہوگا. 1 رکعت کا چھوڑنے والا شمار ہوگا. اس کے کچھ احکام ہیں, چھوٹے سے مسائل ہیں, وقت کم ہے, اس میں مختصر میں ختم کر دوں. بندہ آ گیا, دیکھا کہ امام صاحب رکوع سے اڑ گئے. اٹھنے کے بعد حضرت سب میں آ کے کھڑے رہتے انتظار میں کہ امام صاحب سجدے میں جائیں گے, دونوں سجدے کریں گے, پھر کھڑے ہو جائیں گے. جب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اس کے بعد حضرت نیت باندھیں گے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. مسبوق کو چاہیے کہ امام جس عمل میں ہے نیت باندھ کر اس عمل کے اندر کیا ہو جائے؟ شریک ہو جائے. اللہ اکبر کہیں اور فوراً سجدے میں چلے جائے تو آپ امام کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ سلام پھیرنے کا مسئلہ. امام نے سلام پھیرا, مسبوق یعنی پیچھے سے جس کے 1-2 رکعت 3 رکعت چھوٹی ہے, اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میری 2 رکعت چھوٹی ہے, اس نے بھی امام کے ساتھ میں سلام پھیر دیا. بعد میں یاد آیا, پھر حضرت کھڑے ہو گئے. تب سجدے سو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ تو اس کی 3 شکلیں یاد رکھیں. یا تو امام کے پہلے سلام پھیرا, یا امام کے ساتھ سلام پھیرا, یا امام کے بعد سلام پھیرا. امام کے پہلے سلام پھیرا یا امام کے ساتھ سلام پھیرا تو ان 2 شکلوں کے اندر سجدے سو نہیں آئیں گا. لیکن امام نے سلام پھیرا, پھر حضرت نے بھی سلام پھیر دے, پھر یاد آیا کہ یار میری تو 1 رکعت. ایسا ہوتا ہے, ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے. جب ایسا یاد آ گیا کہ امام نے سلام پھیرا اور پھر حضرت نے سلام پھیرے, پھر یاد آ گیا کہ میری تو 1 رکعت باقی تھی, پھر حضرت کھڑے ہو گئے اور پھر اپنی نماز پوری کر رہے, تو اس کو سجدے سو کرنا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں انتظار کرے. اب امام دونوں سلام پھیر کر کھڑا ہو جائے یا 1 سلام پھیر کر کھڑا ہو جائے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ امام جب دونوں سلام پھیر دے اس کے بعد کھڑے ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ امام 1 سلام پھیرے اور امام پہ سجدے سو واجب تھا جو کہ صرف امام کو ہی معلوم تھا. وہ امام نے 1 سلام پھیرا, حضرت کھڑے ہو گئے, پھر امام جا رہا ہے کہاں پہ؟ سجدے سو کے لیے سجدے میں جا رہا ہے. حضرت پھر کھڑے ہو گئے, حضرت پھر بیٹھ کے سجدے میں چلے جا رہے ہیں. وہ نہ ہو جائے, اس کے لیے امام کے دونوں سلام پھیرنے کا انتظار کریں, پھر اس کے بعد کیا ہو جائے؟ کھڑے ہو جائیں. یہ مسبوق کی نماز کا مسئلہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. ایک اور مسئلہ ہے, بات ختم. مسئلہ یہ ہے کہ 1 رکعت امام کے ساتھ ملی ہے, 4 رکعت والی نماز میں 1 رکعت ملی ہے, تینوں رکعتیں چلے گی. مسبوق کھڑا ہو گیا. بہت سارے لوگوں کو اس میں کنفیوزنگ ہوتا ہے. اب 3 رکعت اس کو ادا کرنا ہے, کیسے ادا کریں گا؟ تو جب وہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کے امام نے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے, تو قراءت کے اعتبار سے یہ اس کی پہلی رکعت ہے. کس کے اعتبار سے؟ قراءت کے اعتبار سے یہ اس کی پہلی رکعت ہے. تو وہ ثنا پڑھے گا, تعوذ پڑھے گا, تسمیہ پڑھے گا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا, کوئی اور سورت پڑھے گا, رکوع کرے گا, دونوں سجدے کرے گا. اس کے بعد قاعدہ کرے گا. قاعدے کے اعتبار سے اس کی کتنی رکعت ہے؟ دوسری رکعت ہے. 1 رکعت تو امام کے ساتھ ہو چکی اور 1 رکعت یہ جو اس نے ابھی پڑھا. اور اصولی اعتبار سے ہر 2 رکعت پہ قاعدہ ہوتا ہے. ہر 2 رکعت پہ کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ ہوتا ہے. امام کے ساتھ میں 1 رکعت اور اس کی خود کی 1 رکعت, جب 2 سجدے ہوں گے تو قاعدہ کرے گا. اب کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے, لیکن قراءت کے اعتبار سے یہ کتنی رکعت ہیں؟ دوسری رکعت ہیں. تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھے گا, قراءت کرے گا, اس کے بعد کوئی اور سورت ملائے گا, اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرے گا, لیکن قاعدہ نہیں کرے گا. اب وہ قاعدے کے اعتبار سے یہ کتنی رکعت ہیں؟ قاعدے کے اعتبار سے یہ 4تھی رکعت ہے. یہ 4تھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. قاعدے کے اعتبار سے کتنی رکعت ہے؟ پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا, اس کے آگے کوئی اور سورت نہیں ملائے گا.
3 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت، اور تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گا، رکوع کریں گا، سجدہ کریں گا، قاعدہ کریں گا اور سلام پھیر کے اپنی نماز مکمل کریں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ سمجھ کر، مسائل کو جان کر عمل کرنے کی اور پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہے کھڑے ہو جائے، صفیں مکمل کرے اور سنتیں پڑھ لیں۔